میں مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ یہ وہی دور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں وہ آج کے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے۔ یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے، اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھاپا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ قیامت کی وہ اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا وہ دور آ چکا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ زندگی یوں گزر جائے گی اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے، سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی چنئی کی ٹرین میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے۔ دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتا چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا۔ زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ ہے، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑھے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی۔ ایک مرغی کٹی، دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔
کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے آج؟ ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا. نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں. اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں، بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے. یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے. ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا. پاپ لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی. یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا. یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا. آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپیں لگا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے. ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم. 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں. ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا. اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا. تاریخ میں آج بھی رقم ہے. اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے. ہاں، پنڈتوں نے بھی لکھا ہے. اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا. عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی. 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا. انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے. یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے. یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا. یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا. کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا. میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد. اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں. ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے
اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہے، ہندوستان کے اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے، سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی۔ صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا۔ ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں، اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا، کارنامہ نہ صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا۔ کارنامے نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے، قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے، لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ یہ